بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجیے باوجود محترم معزز سامنے صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل سے آیت مبارکہ 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بہتر زبان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شفیع حسین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر باوجود بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بتحقیق ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا. ہم جانتے ہیں بارگاہ رب العزت سے تشریف لانے والے رسولوں کی تعداد 313 تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک ہی بارگاہ سے آ رہے تھے لہذا ان کی تبلیغات کا ایجنڈا بھی ایک تھا، اور اس کے صرف 2 نکات تھے. ان اعبدوا اللہ، اے بندگان خدا اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اجتناب کرو. فمنہم من ھدی اللہ، ان سادہ سی 2 باتوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کی خیرات نصیب ہو گئی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بہت سے لوگوں کو ان 2 باتوں کے سمجھ نہ آنے پر گمراہی کنفرم کر دی گئی. لیکن پروردگار نے دعوت دی ہے جن کے پاس وقت ہے، زندگی کی خیرات موجود ہے، کہ اگر تمہیں نتائج دیکھنے ہوں تو فسیروا فی الارض، پوری زمین کی سیر کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا.
صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کریں۔ محترم دوست و احباب، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ یاسین ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ دل قرآن کی بات ہے، پروردگار بنی آدم سے بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ پروردگار نے بنی آدم سے یہ عہد دے رکھا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ اے برادران محترم، اے عزیزان محترم، کیا آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہو؟ ظاہراً کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو شیطان کی عبادت کر رہا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت پیاری بات آپ کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کر کے دعا لوں گا۔ کوئی شخص ظاہراً شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے ہم نے تم سے عہد کیا تھا اے اولاد آدم، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کلا دشمن ہے۔ معلوم ہوا عبادت اس کی کرنی چاہیے جو دشمن نہ ہو، دوست ہو۔ اور شیطان کلا دشمن ہے۔ پھر دوسری بات، یہاں عبادت سے مراد وہ 2 رکعت نماز، وہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے، وہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہے جو آج سے 2 روز پہلے میں متوجہ کر چکا ہوں کہ یہاں اصل میں عبادت سے مراد اس کا حکم ہے کہ تم اس کا حکم نہیں مانو گے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانو۔ ہم رسول اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، ہم علی مولا کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، ہم امام حسن مجتبیٰ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، ہم امام حسین سید الشہداء کا حکم مانتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے احکامات خدا کے احکامات ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے رسول کا کہنا مان لیا، اس نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ گویا اللہ نے خود ہی اس بات کی طرف اجازت دی ہے کہ رسول کی اطاعت، رسول کا کہنا ماننا میرا کہنا ماننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی کا نفسی، یا علی آپ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے میں خود، طاعتک طاعتی و معصیتک
کا معصیتی، جس نے تیرا کہنا مان لیا اس نے میرا کہنا مان لیا، جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اے موالیان حیدر کرام، خوشہ بہان ہم سر بلند کر کے معاشرے کو بتاؤ کہ خدا نے ہمیں ایسے ہادی، ایسے رہبر، ایسے رہنما، ایسے پیشوا عنایت کیے ہیں کہ ہم کہنا ان کا مانتے جائیں۔ رسول کہے میرا کہا مانا جا رہا ہے، خدا کہے میرا کہا مانا جا رہا ہے۔ محترم دوست احباب، نعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا۔ خدا فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور میرا کہنا مانو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ صبح و شام نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی صدا بلند کرنے والوں، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو میرا کہنا ماننا تمہارا کام ہے، صراط مستقیم پہ چلانا میرا کام ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کریں۔ میرے محترم دوست احباب، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم صاحبان عقل و بصیرت ہو، ہم نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے اور سید الانبیاء جیسا رسول عنایت فرمایا ہے۔ تو تمہیں سوچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اب خداوند متعال دعوت فکر دے رہے ہیں، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس شیطان بدبخت نے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے کہنے پہ لگتے ہو جس نے بڑی بڑی قوموں کو برباد کر ڈالا ہے، اور میرے کہنے کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ جس کے فضل و کرم کی خیرات تمہاری دنیا بھی سنوارے جا رہی ہے اور آخرت کے بنانے کی بھی تمہیں برابر میں دعوت دی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبان۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر نور ہے، آغا محسن کراتی حفظہ اللہ، خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے، بزرگوار ہیں، ان کی یہ تصنیف ہے اور وہ لکھتے ہیں طاغوت کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ طاغوت برائے مبالغہ طغیان بیکار می رود، در قرآن میں شیطان ستمگران مستکبران و بدھا کے مائے طغیان نافرمانی خدا ہستند، طاغوت گفت شدہ است۔ توجہ فرماتے ہیں کلمہ طاغوت اصل میں طغیان سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور قرآن مجید میں اس سے مراد نمبر 1 شیطان ہے۔
ستمگاران نمبر 2 ظلم کرنے والے ہیں، مستکبران تکبر کرنے والے ہیں، وبتہا اور وہ بت ہیں کہ جو مائے طغیان و نافرمانی خدا ہستن، شیطان کے کہنے پر بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، ظالموں کے ظلم کے سامنے جھک کر بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، متکبرین کے سامنے ان کے تکبر سے خوف کھا کر اس سے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور بتوں کے سامنے جھک کر وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بہت پیارا نقطہ دیا ہے کہ یہ تو طاغوت ہیں، قوم شیطان کی طاغوت ہے، ظالم لوگ کی طاغوت ہیں، جن کے ظلم سے غریب لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہم نے اگر ایسا نہ کیا تو یہ ہم پر یہ زیادتی کریں گے، اور تکبر کرنے والے یہ بھی طاغوت ہیں جو کہتے ہیں میں یہ قرآن مجید ہے دوست صاحبہ، اس کی پہلی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس سورت کو کہتے ہیں سورہ اقرا۔ سب سے پہلے جو سورہ مبارکہ کلمہ مصطفیٰ پہ غار حرا کی بلندیوں پر نازل ہوئی اسے سورہ اقرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فران کی چوٹیوں سے آمنہ کلال زہرا کا بابا سب سے پہلے جو پیغام لایا وہ پیغام تھا اقرا تو پڑھ۔ گویا نبی رحمت اپنی امت کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان پڑھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم یہاں پر الجھ گئے کہ نبی کریم پڑھنا جانتے تھے یا نہیں پڑھنا جانتے تھے۔ برادر محترم، جو پڑھانے کے لیے آئے ہوں وہ خود پڑھنا نہ جانتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سورہ مبارکہ جمعہ ہے اور ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ رسول ہے جو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک علمی خیرات آپ تک پہنچاتا چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، اور دوسرے مقام پر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ سلامت رہے، کرامت ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہر کے دامن میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، توجہ، گھر کے دامن میں وسعت کم ہوتی ہے، یعنی ایک شہر میں کئی گھر ہوا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کتاب وسعت رکھتی ہے اور حکمت اس قدر وسعت نہیں رکھتی۔ کتاب کو اگر شہر تسلیم کیا جائے تو حکمت ایک گھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب،
جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پر آ جائے۔ شہر کے دروازے پر آنے سے علم کی خیرات تو مل سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو شہر کے دروازے پر آ جائے وہ گھر کے در تک بھی پہنچ جائے۔ فرمایا انا دار الحکمت و علی بابها، میں اگر علم کا شہر ہوں تو تب بھی میرے در کو علی کہتے ہیں، میں اگر حکمت کا گھر ہوں تو تب بھی میرے در کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہے جس نے بھیجا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اچھا ولایت آ رہا ہے، آپ بھی اگر تھوڑا سا ولایتی ماحول بنا دیں تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، تو پھر صلوات تو پڑھنے کا مطلب یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ قرآن توجہ کریں، یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ کتاب القدر میرے پاس ہے، آیت اللہ احمد مستنبط اس میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب کو حکمت کی تعریف شروع ہوئی، کسی نے کہا اس حکمت سے مراد وہ پوریاں ہیں جو حکیم سے مانتے ہیں، کسی نے کہا اس حکمت سے مراد دانائی ہے، توجہ، کسی نے کہا اس حکمت سے مراد عقل مندی ہے، کسی نے حکمت کی تعریف کچھ کی۔ سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کتاب کا تو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اس حکمت سے کیا مراد ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لولا الحکمت، توجہ، نشر ولایت آ جائے تو حسینی فقیر کو دعا دے دینا۔ فرماتے ہیں سید الانبیاء لولا الحکمت رجلا لکان علیا، اگر حکمت انسانی شکل اختیار کر لے تو اس انسان کو علی کہتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے کہ جس نے خلق کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے وجود بخشا۔ توجہ ہے دوستو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھی اس رب کے نام سے کہ جس نے قلم کے ساتھ تمہیں پڑھنا سکھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس پہلی سورت کا نام ہے سورہ اقرأ۔ یہاں آج 10 بجتا اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں
اور حسینی فقیر ہوتے ہوئے نیاز مانگنا چاہتا ہوں تمام دوست و احباب سے جن کو خدا نے اولاد بخشی ہے، خدا ان کی عمر دراز کرے، ان کے بچوں کو نیک و صالح کرے، ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے بچوں کو صدمات، ان کو بچوں کے صدمات سے محفوظ فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے لیکن دولت ہے تو ان سے بھی اپیل ہے کہ صرف اپنے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھنا چاہیے، قوم کے بچے بھی اپنے ہی بچے ہوا کرتے ہیں، ملت کے بچے بھی اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، امت کے بچے بھی اپنے ہی بچے ہوتے ہیں۔ لہذا پہلا پیغام ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے پڑھا لکھا بنانا ہے معاشرے کو، اپنا بیٹا بیٹی ہے تو اسے پڑھا لکھا بنانا ہے، بھتیجا بھتیجی ہے تو انہیں پڑھا لکھا بنانا ہے، بھانجا بھانجی ناراض تو نہیں ہو رہے، بھانجا بھانجی ہے تو اسے پڑھا لکھا بنانا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، خاندان کا فرد ہے، اس کے والدین اس کی فیس نہیں بھر سکتے، کتابیں نہیں لے کر دے سکتے، انہوں نے اسے مزدوری پر لگا دیا ہے، میں نے انہیں وہاں سے نکال کر ان کو پڑھا لکھا بنا کر بارگاہ رب العزت میں سرخرو ہونا ہے۔ مالک تو نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، تیرے ہی نام سے میں یہ معاشرے میں پڑھائی کا کام کیے جا رہا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے میری اس عبادت کو قبول فرما دے اور مجھے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار فرما دے۔ آج کے یہاں ہے کوئی پہلی بڑی قرآن مجید کی پہلی بڑی فارغ کی چوٹیوں سے سید الانبیاء یہی پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید 33واں پارہ ہے اور اس میں یہ سورہ مبارکہ اقرا موجود ہے۔ تو آؤ نا آج اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر ایک تھوڑی سی لحاظ دینے کی زحمت کر دو کہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ایک پینسل بھی اگر کسی کو لے کر دے سکے تو پینسل لے کر دیں گے تاکہ وہ اس سے لکھنے کا کام کر سکے، کاپی نہیں تو کاپی لے کر دے دیں گے تاکہ وہ اس سے معاشرے کا ایک پڑھا لکھا فرد بن سکے۔ کچھ بھی نہ کر سکے تو کسی کو اس کا نام لکھنا سکھوا دیں گے تاکہ وہ دستخط تو نہیں دعا دے دو کہ پروردگارا تیرے اس عاشق حسین علیہ السلام کی مجلس میں 7 محرم کی رات میں بیٹھ کر ہم یہ وعدہ کیے دیتے ہیں کہ جس قدر بھی ہم سے توفیق ہوئی، صرف اپنے بچوں کو نہیں، اپنی فیملی کے بچوں کو نہیں، قوم ملت کے بچوں کو نہیں، پوری امت کو مد نظر رکھ کے ہم قوم کو پڑھا لکھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ توفیق دینا تیرا کام ہے، عمل کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، اجر پانا میرا کام ہے۔ نہیں کچھ دوست احباب نیاز دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا، آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب نیاز دیتے ہوئے غدیری محمد بنا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ایک مرتبہ پرعزم نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری۔ پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھا لکھا معاشرہ، وہاں صدا آتی ہے سورہ اقرا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان، شیطان بھی طاغوت ہے، ظالم بھی طاغوت ہے، متکبرین بھی طاغوت ہیں، وہ بت جو راہ خدا میں عبادت سے روکتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں۔ لیکن قرآن ایک اور طاغوت کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ طاغوت بڑا مشکل طاغوت ہے۔ فرمایا ان الانسان لیطغی،
الرآہ استغنا، انسان اپنے آپ کو طاغوت بنا لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بے نیاز پاتا ہے۔ جوانی آئی، کہا میں، توجہ، جوانی میں، وہ جو کل چارپائی سے نہیں اتر سکتا تھا، آج وہ سڑک پر، گلی میں، بازار میں اکڑ کے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں۔ ادھر مال دولت آیا اور ادھر ذہن میں خیال آیا میں کسی کا محتاج تھوڑا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الرآہ استغنا، جیسے ہی وہ بے نیازی پاتا ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ میں کسی کا محتاج تھوڑا ہوں، میری مرضی میں جو کچھ کروں، نہیں بابا، مال بھی آ جائے تو تبھی تیری مرضی نہیں چلے گی، اس کی مرضی چلے گی جس نے مال تجھے دیا ہے۔ توجہ ہے دوست، مال کے نشے میں کہا میں، ادھر ووٹ لیتے ہوئے ایک ایک کے در پہ دستک، یار مہربانی کرو، یار ضرور ہم آپ کا خیال رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پتہ نہیں 20 وعدے کیے، اور جب نمبردار بن گئے، چیئرمین بن گئے، ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، تو ملنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے پہچانا، صلوات تو پڑھ لیجیے، بابا تو بلند صلوات پڑھ دو۔ توجہ، زحمت نہیں دینا چاہتا، بے جا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جوانی کے نشے میں، مال و دولت میں، اقتدار کا نشہ میں، یہ میں طاغوتیت ہے، یہ میں طاغوتیت ہے۔ یتغا، اپنے آپ سے باہر ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں معاشرے میں ایک جانور ہے، معذرت چاہتے ہوئے، تمام تر دوست و احباب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، معاشرے میں ایک جانور ہے، اس جانور کی بولی ہے میں پہچانتے ہو اس جانور کو؟ اس جانور کا گوشت بڑا قیمتی اور مزیدار ہوتا ہے، شاید اسے مٹن کہتے ہیں، مٹن کہتے ہیں نا، تو وہ بکری ہوتی ہے، میں کرتی ہے جو، تو معصوم کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں دیکھو، توجہ، دیکھو معاشرے میں جو شخص ہر معاملے میں آ کر میں کرے کہ یہ معاملہ تو اصل میں میں نے حل کروایا ہے، یہ مسجد تو اس کے لیے چندہ میں نے جمع کروایا ہے، یہ امام بارگاہ تو اس امام بارگاہ کی تعمیر تو میرے باپ دادا نے کروائی تھی، ہم یہ ہیں، میں ہر کام میں جو میں کرے، معصوم فرماتے ہیں سمجھ لو صورت میں وہ انسان ہے، سیرت میں ابھی وہی جانور ہے۔ میں نے پورے احترامات کو مد نظر رکھ کے معذرت چاہ کے رکھی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی جانور کے گلے پہ چھری چل جاتی ہے، گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ لی جاتی ہے، اس کا گوشت نوچ دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کی آنتڑیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان آنتڑیوں کو خشک کرنے کے بعد ایک فقیر اپنے آلہ پر اسے نصب کرتا ہے، اور نصب کرنے کے بعد، لگانے کے بعد ایک تار سی ایک کسی شاخ کے ساتھ باندھ کر وہ اپنے پاس رکھتا ہے، پھر در در پہ آتا ہے، توجہ، پھر در در پہ آتا ہے اور پیغام دیتا ہے، اے میں کرنے والے
انجام کیا ہوا؟ اب ذرا سی کوئی چیز اس سے ٹچ کرتا ہے، انگلی ٹچ کرے یا وہ تار ٹچ کرے تو اس سے آواز آتی ہے تو تو ہی تو ہی تو، اس سے آواز آتی ہے تو ہی تو، وہ دروازے پہ آ کر بتا رہا ہے یہ وہی ہے جو کہتی تھی میں اب کہتی ہے تو ہی تو۔ معصوم کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ دوست احباب، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوانی برباد کر جانے کے بعد، جوانی لٹوانے کے بعد، دولت برباد کر لینے کے بعد، دوست احباب کے دھکے کھانے کے بعد، معاشرے میں اقتدار سے ٹھوکریں کھا کر ایک طرف ہونے کے بعد، اب اگر کہیں بیٹھ کر تو مسلح بچھا لے اور کہے پروردگار میں نہیں تو ہی تو ہے، تو فرماتے ابھی بھی یہ اسی جانور کی منزل ہے۔ مولا من توجہ میری محنت رہے گا نہ جائے، مولا پھر انسانیت کیا ہے؟ فرماتے انسانیت یہ ہے کہ جوانی ہو تو پھر بھی آواز آئے تو ہی تو ہے، مال و دولت ہو تو پھر بھی پکارے مالک تو ہی تو ہے، اقتدار کا نشہ ہو تو وہ نشہ بھی اسے خراب نہ کرے اور کہے پروردگار یہ اقتدار تیرا دیا ہوا ہے، آج دیا ہے کل تو لے لے۔ تو فرماتے ہیں جوانی کے ہوتے ہوئے، مال و دولت کی موجودگی میں، اقتدار کے ہوتے ہوئے تو کہے مالک میں نہیں تو ہے، تو پھر تو انسان ہے ورنہ وہی حیوان۔ اچھا ایک بات چھوٹی سی اور عرض کروں، ایک بزرگوار تھے، توجہ، ایک بزرگوار تھے، بہت اچھے بزرگوار، بہت اچھے بزرگوار۔ وہ بزرگوار کتنا احتیاط کرتے تھے کہ وہ اپنی زبان میں لفظ میں ہی نہیں جاتے تھے، انہوں نے میں کہنے ہی چھوڑ دیا تھا کہ اس سے تابوتیت کی دعا کی لہٰذا میں ہی نہیں۔ اور میں نے سفر زیارات میں دیکھا ہے الحمدللہ ایک محترمہ بزرگ سیدانی خاتون کو کہ جس نے بسوں کا پورا شام تک کا سفر، ایران، عراق، شام، واپسی تک، اس خاتون نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرا کھانا، میری کرسی، میری سیٹ، میرا مسئلہ نہیں۔ وہ کہتی تھی کنیز خدا کے لیے اب کیا حکم ہے، کنیز خدا نے کہاں بیٹھنا ہے، کنیز خدا نے ایسے لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ تو اس نے توجہ چاہتا ہوں، اس نے میں کہنا چھوڑ دیا تھا، ایک بندہ تھا نماز پڑھاتا تھا، نماز کے بعد درس قرآن کیا کرتا تھا، توجہ کریں گے تو لطف آئے گا، گھر جا کر بھی دعا کرو گے۔ تو کچھ شیطان صفت لوگوں نے سوچا کہ ان سے میں کروایا جائے، کسی طرح اس سے اس کی زبان پر لفظ میں آ جائے۔ تو ان میں سے جو ایک بڑا سیانہ تھا نا، اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کروا دوں گا۔ توجہ جاگو دوستو، میں کروا دوں گا، میں کروا دوں گا، مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرے دن نماز زور انہوں نے پڑھائی اور درس دینے لگے تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ محترم یہ بتائیے شیطان کو کیوں مار پڑی؟ لیکن کیسا سوال ہے کہ یہ کہیں گے کہ اس نے میں کیا تھا، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں کیا تھا، اس وجہ سے اسے مار پڑی، لہٰذا ان کی زبان پر لفظ میں آ جائے گا۔ بزرگوار بھی بہت سیانے تھے، انہوں نے کہا بیٹا گالا نا، وہ گالا گیا۔ اب محترم نماز پڑھا کے جو درس دینے لگے تو ایک مرتبہ سوال کیا، کل کون تھا جس نے سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں، کہا اسی وجہ سے شیطان تمہار پڑی تھی۔
سمجھے؟ اسی وجہ سے شیطان کو مار پڑی تھی. لیکن میرے دوستو میں کہنا گناہ نہیں ہے. توجہ، میں اگر نیاز مندی میں ہو تو بندگی ہے. میں اگر نیاز مندی میں ہو تو بندگی ہے. انت الخالق و انا المخلوق. تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں. تو مالک ہے، میں مملوک ہوں. تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں. نیاز مندی میں ہو تو یہ بندگی ہے، اور اگر بے نیازی میں ہو تو یہ طاغوتیت ہے. اب فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ جب میں کہہ رہے ہو تو نیاز مندی میں کہہ رہے ہو یا صلوات پڑھ لیجیے باوازِ بلند. اگر اجازت دے دیں تو اردو کی منزل بھی طے ہوئی سورہ یاسین سے. طاغوتیت کا مرحلہ طے کیا سورہ الگ سے. اور اب ایک مرحلہ طے ہو جائے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جنہوں نے خدا کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید میں اللہ نے تقریباً 50 مقامات پر قسم اٹھا کر بات کی ہے. ان میں سے 4 مقامات ایسے ہیں، 4 مقامات ایسے ہیں، توجہ، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کی خلقت کی بات کی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں اٹھا کر خدا نے کہا ہے، 4 قسمیں اٹھا کر کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا، بہترین انداز میں خلق کیا. یہ خلقت کا بیان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے انجام کار کا بیان آیا تو وہاں 8 قسمیں اٹھائیں مولانا. 8 قسمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 8 قسمیں اٹھا کر فرمایا ہم نے انسان کو الہام کیا ہے، عقل دی ہے، سوچ و بچار کی نعمت سے نوازا ہے، فکر کی دولت سے نوازا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہچانتا ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس کے نام کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ مہربان پروردگار 8 قسمیں اٹھا کر آپ سے بات کرتا ہے. قد افلح من زکاها. یہ میرے بندو کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے من کو پاک کر لیا. بڑی بات ہے، دل بہت کچھ کہنے کو کہتا ہے. من پاک، من پاک، اندر پاک. نماز من پاک، روزہ من پاک، حج من پاک. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنے من کو پاک. صلوات پڑھ لیجیے بابا.
آواز بلند کی اپیل کیے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دو لفظی بات ہے. جس نے اپنے من کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنا تزکیہ نہ کر سکا وہ برباد ہو گیا. قد افلح من زکاہا. سوچنا یہ وقت ہے کہ میرا من کس قدر پاک ہوا ہے. میں نے کتنی مجالس سنی، میں نے کتنا کریا کیا، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے کتنا روزہ رکھا، کتنے روزے رکھے، میں نے کئی بار حج و زیارت کی، لیکن من پاک ہوا یا نہیں؟ خدا کہتے ہیں من جس نے پاک کر دیا، اپنے اندر کو پاک کر دیا، اپنے اندر کو پاک کر دیا. توجہ دوستو، یہ ساری عبادتیں اندر کو پاک کرنے کے لیے ہیں. یہ سب کچھ ہو اور اندر پاک نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک خادم تھا، ایک غلام تھا جس نے 20 سال امام کی خدمت کی تھی. 20 سال امام کی خدمت کی تھی. شاگرد تھا، 20 سال خدمت کی تھی. توجہ، من کی پاکیزگی کتنا اہم مسئلہ ہے. 20 سال خدمت کرنے کے بعد ایک دن یہ خود فیصلہ کرنا ہے دوستو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. ایک دن ایک غلام کو جو غیر مسلم تھا اس کے منہ سے نکل گیا، وہ حرام زادے غیر مسلم غلام کے لیے اس 20 سالہ شاگرد کے منہ سے نکل گیا وہ حرام زادے. امام نے سماعت کیا تو بلایا، کہا تو جانتا ہے یہ حرام زادہ ہے؟ توجہ، کہا مولا یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے. کہا غیر مسلموں میں بھی شادی کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے کے بغیر یہ پیدا ہوا ہے. کہا میں نہیں جانتا. تو پھر آپ نے کہا توجہ، آپ نے کہا پھر تو نے کیوں کہہ دیا ہے حرام زادہ؟ اس نے کہا معافی چاہتا ہوں. کہا کوئی معافی نہیں، سزا سنو گے. 20 سال کی خدمت کے نتیجہ میں صرف ایک مرتبہ غیر مسلم غلام کے لیے لفظ حرام زادہ ان کے منہ سے نکل گیا تو امام علیہ السلام نے انہیں اپنی شاگردی سے خارج کر دیا. کہا میرے پاس 20 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی تیرا من پاک نہیں ہو. اب آپ سوچیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ کس کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم امام کے غلام ہیں تو امام ایسے غلاموں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک محبت بڑی صلوات تو پڑھ لیجیے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اگلا حصہ آخر میں سناؤں گا. اللہ کہتے ہیں کہ قوم کی صورتحال سے آگاہ کرو. وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وہ قوم سمود تھی. کذبت ثمود بتقواہا.
قوم سمود نے اپنی طغیانیت کے نتیجے میں، طغا ہونے کے نتیجے میں رسول کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی تھی، کہا تم اس اونٹنی کو ایک دن پانی پلاؤ گے، دوسرے دن یہ اونٹنی تمہیں دودھ پلائے گی، یعنی ایک دن کا پانی یہ پیے گی، دوسرے دن پانی کے بدلے میں یہ تمہیں دودھ دے گی۔ فقط واقعہ میں نہیں جانا چاہتا، صرف دعوت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ قرآن مجید اٹھا کر ترجمہ گھر دیکھ لینا، کسی مولانا صاحب سے پوچھ لینا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، اس پوری قوم سمود نے طغیانی کی اور نبی کو جھٹلایا۔ کب؟ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، ایک بدبخت، توجہ، اذ انبعث اشقاها، ایک بدبخت کھڑا ہوا، پوری قوم جھٹلانے والی بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ایک بدبخت کو روکا نہیں ہے۔ توجہ، اگر اس ایک بدبخت کو پوری قوم مل کر ایک ایک تھپڑ بھی مارتی تو وہ وہیں فنار ہو جاتا، لیکن قوم نے کہا ہمیں کیا ہے۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، خدا کے رسول نے کہا تھا اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور اسے سیراب کرنے کا خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ، خدا فرماتے ہیں کام ایک بدبخت کا تھا لیکن جھٹلایا ساری قوم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اس بدبخت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی طرف کرو، صرف تھوڑی سی توجہ کی طرف کرو، پھر توجہ چاہتا ہوں، محنت رہے گا نہ چلی جائے۔ اذ انبعث اشقاها، ایک بدبخت کھڑا ہوا۔ فَكَذَّبُوهُ، خدا نے فرمایا ساری قوم نے اس نبی کو جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، اس ایک بدبخت نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹی، خدا کہتے پوری قوم نے کاٹی۔ توجہ، معاشرے کا اہم ترین مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو، اس تو اپنا جواب ہے، جائے جہنم میں، مجھے اس سے کیا غرض ہے، نہ برادر، اگر تو اسے روک سکتا ہے اور تو اسے نہیں روکے گا تو صرف وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تجھے بھی جہنم میں ساتھ گھسیٹ کے لے جائے گا۔ ناراض نہیں ہونا دوستو، میں آپ کا خادم ہوں، رشتے ولایت میں آپ کے قدموں کی خاک کا ذرہ ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فرادیت بے، کسی کو زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام یاد ہو یا کوئی گھر جا کر اٹھا کر دیکھ لے تو ساری زیارت کو پڑھتے ہوئے آخر میں ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، جس نے آپ کو قتل کیا اس پر بھی لعنت ہے، جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر بھی لعنت ہے، جو آپ کے قتل میں راضی ہوا اس پر بھی لعنت ہے۔ اے بندگان خدا، اگر کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے، خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور جو اس کی معاملت کرتا ہے وہ بھی اسی طرح پکڑ میں آئے گا۔ جو کہتا ہے کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، معاشرہ، جاگ رہے ہو، ناراض نہیں ہو گئے، معاشرہ ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے، یہ سب کے سب ایک ہی کھاتے میں ہوں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ایک
بندے نے پونچھیں کاٹی تھی، لیکن خدا کہتا ہے ان سب نے پونچھیں کاٹی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روک سکتے تھے اور انہوں نے نہیں روکا. اب معاشرے پر خود نظر کر لیجیے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. اب ہوا کیا؟ اللہ اکبر. وہ جو رب رحمان ہے، وہ جو رب رحیم ہے، وہ جو قادر و کریم ہے، جو بار بار پیار سے آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کی صدائیں بلند کرتا ہے. وہ خدا فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. ان کے گناہ کے سبب ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا. فَسَوَّاهَا. وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے. ملیا میٹ، نام و نشان تک میٹ مل گیا. اور ساتھ میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اس کو کسی کے انجام کار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بے نیاز مطلق ہے، وہ بے نیاز مطلق ہے. وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو لوگ تیرے انبیاء کی تعلیم، رسل کی تعلیمات کے مطابق انعبد اللہ کے مرنے کو طے کریں، تاغوت کو پہچانیں اور تاغوت سے اجتناب کریں، اور پروردگارا تیری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تیرے رسولوں کی تبلیغات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں سید الشہداء دو جملے مصیبت کے بیان میں، لیکن روایت کے سائے میں اللہ اکبر. خانوادہ اہل بیت میں ایک فرد تشریف لائے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا بھائی حکیم شادی چاہتا ہوں. فاطمہ کلابیہ سے عقد ہوا، اسے بعد میں بیوی ام البنین کہا جاتا ہے. بیوی ام البنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی گود میں ایک پھول کو کھلا پایا. اس پھول کو کیا کہتے ہیں میں یوں عرض کرتا رہتا ہوں. اس پھول کو علی کی آرزو کہتے ہیں. اس ہستی کو زہرا کی دعا کا نتیجہ کہتے ہیں. اس ہستی کو حسن کا نور نظر کہتے ہیں. اس ہستی کو حسین کا زور کمر کہتے ہیں. ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو اس ہستی کو ثانی زہرا کی رضا کہتے ہیں. ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو اس ہستی کو حسین کے بچوں کی پیاس کی آس عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عباس چلنے کے قابل ہوئے. بیوی ام البنین نے خواب دیکھا. خواب بڑا ڈراؤنا تھا. عباس کو ساتھ لیا، امیر المومنین کی بارگاہ میں آئیں. یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، میں نے آج رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. ایک چٹیل میدان ہے، اس میں عباس ہے. اس کے ایک ہاتھ میں شجر طوبہ ہے، ایک ہاتھ پہ حوض کوثر ہے. اور مجھے رلاتی ہے یہ بات کہ میرے عباس کے ہونٹ خشک ہیں. یہ سننا تھا. امیر المومنین کی آنکھیں ساون کے بادل بن کے برسنے لگی. ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. کہا میرے گھر کی زینت ام البنین، اس خواب کی تعبیر میرے حسین سے جا کے پوچھو.
بیوی نے عباس کو ساتھ دیا